اور کہتے ہیں جناب حضور کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ میں ایک اعتراض کا جواب دیتا جاؤں تو تم جناب خوشیوں کا اظہار کرتے ہو، حضور کے وصال کا تم خیال نہیں کرتے۔ وصال کا جو غم ہے حدیث پاک میں حضور نے خود بتا دیا، جو بھی بندہ مسلمان فوت ہو اس کا سوگ صرف اور صرف 3 دن ہے۔ 3 دن سے اوپر سوگ منانا حرام ہے، یہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ 3 دن آپ کسی مسلمان کی وفات کا سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے اوپر سوگ منانا ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے، سوائے اس عورت کے کہ جس کا خامند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، اس کے بعد اس کا سوگ بھی ختم۔ تو سوگ کی مدت کو حضور نے 3 دنوں میں بند کر دیا، خوشی کی مدت کو حضور نے عام رکھا، بند نہیں کیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے رب کی جب تمہیں نعمت ملے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جب چاہے حضور کی آمد کا تم چرچا کرو، جہاں چاہے حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ حضور کی آمد کا جشن منانا، خوشی کا اظہار کرنا، اس سے حضور کے وصال کے غم پر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حضور کے وصال کا ہم کیوں منائیں؟ حضور نے جب خود منع فرما دیا کہ 3 دن کے بعد غم منانا جائز نہیں ہے، غم کیوں منائیں؟ جب شیعہ محرم میں ماتم کرتے ہیں تم ان کو منع کرتے ہو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تم غم کیوں مناتے ہو؟ اور جب اہل سنت میلاد مناتے ہیں تو تم کہتے ہو تم خوشی کے اظہار کیوں کرتے ہو، غم کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور کی تشریف آوری وہ قابل سعادت ہے، وہ قابل ستائش ہے، اور اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضور کا یہاں آنا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، یہاں سے جانا بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ خود حدیث میں فرمایا گیا، حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وصال فرما جانا بھی، ومماتی موت سے ہے، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرے اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے خیر کا سبب ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، صحابی ہونے کا وہ عظیم اعزاز نصیب ہوتا ہے جو قیامت تک کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن حضور آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ کا تشریف لے جانا یہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ وَمَمَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ کیسے ہمارے لیے خیر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، تمہارے اعمال برے ہوں گے میں گنبد خضرا میں بیٹھ کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ وہ نبی آج بھی گنبد خضرا میں بیٹھ کر تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور تم کہتے ہو کہ حضور کا ذکر جائز نہیں ہے، حضور کے میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ کسی کے منع کرنے کی جو ہے وہ کوئی حاجت ہی نہیں ہے، قابل توجہ ہی نہیں ہے، بس حضور کا کلمہ پڑا ہے حضور کے ہی ہو کر رہ جائے۔ یہ دل جو ہے وہ اللہ نے محبت مصطفیٰ کے لیے ہی بنایا ہے، اس میں صرف رسول اللہ کی محبت ہی آ سکتی ہے، اس کے علاوہ جو محبت کو نکالنا چاہے ہم اس کے کچھ نہیں لگتے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور یہی امت کا عروج کا مقام ہے، یہی سبب عروج ہے، اور کافر یہی چاہتا ہے کہ محبت مصطفیٰ کو ان کے دلوں سے نکال لیا جائے۔ اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو ان کے بدن سے نکال، حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ جو روح کیا ہے ہماری، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ محبت مصطفیٰ ہے تو ہم زندہ ہیں، محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو مردہ ہیں۔